کہتے ہیں آپ مذاکرات کے لیے بیٹھے اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف صرف اسلام آباد پہ 1152 لوگوں کے خلاف پرچہ ہوا، 509 لوگوں کو گرفتار کیا گیا دہشت گردی کے الزام میں، توہین عدالت کے الزام میں، بغاوت کے الزام میں، غداری کے الزام میں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ایک پولیٹیکل پارٹی جب بھی اس کو اجازت ملی ہے پاکستان میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا، لانگ مارچز ہوئے ہیں، دھرنے ہوئے ہیں، جلسے ہوئے ہیں، جلوس ہوئے ہیں، ریلیز ہوئی ہیں، پر آج تک اس طرح کا کوئی اقدام تحریک انصاف نے کیا۔ پر کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ سہمے ہوئے ہیں، اور یہ کیونکہ پاکستان کی عدلیہ کے ہر وہ فیصلے جو تحریک انصاف کی ساتھ جاتا ہے، پاکستان کی عوام کے حق میں جاتا ہے، الیکشنز کے حق میں جاتا ہے، سر عام اس سے بغاوت کرتے ہیں، سر عام اس کے خلاف جاتے ہیں اور تضحیق کرتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کی۔ پاکستان ویسٹ منسٹر سسٹم کو فالو کرتا ہے، پاکستان کے پاس ایک ریٹن قانون آئین موجود ہے، پاکستان کا 3 ٹیئر آف پاکستان کے 3 طرز حکومت ہے پاکستان کے اندر، ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے پاکستان کے اندر، لیجسلیٹر نے اپنا کام کرنا ہے، ایگزیکٹو نے اپنا کام کرنا ہے اور جوڈیشری نے اپنا کام کرنا ہے، اور ان سب کو جو تحفظ ہے اور یا ان کی چیزوں کی انٹرپریٹیشن ہے آئین کی، وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے۔ بٹ جب ان کے حق میں بینچ بیٹھے اور فیصلہ دے قاسم سوری کی رولنگ کا، تو وہ بہت زبردست جوڈیشری ہو جاتی ہے۔ پر پاکستان کی سپریم کورٹ جب یہ فیصلہ کرے کہ آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی حکومت اگر وہ ٹوٹے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، پر وہ حکم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور آپ کے سامنے کبھی الیکشن کمیشن کچھ لکھ دیتا ہے، پاکستان کی ایجنسیز لکھ کے کچھ دے دیتی ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، 2008 آپ کے سامنے ہے، 2013 آپ کے سامنے ہے، آپریشنز چل رہے تھے، ہمارا بارڈر کتنا انسیف تھا، پر پاکستان میں الیکشنز ہو رہے تھے، اور 2008 میں تو بی بی کی شہادت ہوئی تھی، پر کیا الیکشنز رکے؟ الیکشنز نہیں رکے۔ ٹرکی کے اندر زلزلہ آیا ہوا ہے، پر الیکشنز ہو رہے ہیں۔ ایران کے اندر آپ کو پتا ہے ایران عراق کی وار ہو رہی تھی، الیکشنز ہو رہے تھے۔ 18th سینچری کے اندر سول رائٹ موومنٹ چل رہی تھی امریکہ کے اندر، پر الیکشنز ہو رہے تھے، کیونکہ جو حاکمیت ہے اللہ کے بعد وہ پاکستانی عوام کے پاس ہے، اور وہ کس طرح اس کی ترجمانی ہوتی ہے، وہ الیکشنز کے تھرو، وہ ووٹ کے تھرو۔ آج ہم اس کی سراسر جو انہوں نے کل ڈی سی نے اور انٹیریئر منسٹری نے ہماری اپلیکیشن کو ڈینائی کیا ہے، ریگریٹ کیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج ہی بابر بھائی نے پٹیشن، عتیق وغیرہ نے پٹیشن تیار کر لی ہے، ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بابر بھائی انشاءاللہ تعالی اسی ویک کے اندر، کمنگ ویک کے اندر سپریم کورٹ کے اندر اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ آپ جمہوریت تو کہہ رہے ہیں، پر ہمارا جو فریڈم جو ہمیں آئین حق دیتا ہے، آپ کہیں بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، آئین آپ حق دیتا ہے آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، آئین آپ کو حق دیتا ہے اسمبلی کا، سپیچ کا، ایکسپریشن کا، وہ آپ ڈینائی کر رہے ہیں۔ تو جو یہ سول ڈکٹیٹرشپ پاکستان کے اندر رائج ہے، اس کے خلاف پہلا قدم یہ کر رہے ہیں، ہم کنٹینٹ آف کورٹ میں جا رہے ہیں، اور سیکنڈ انشاءاللہ تعالیٰ بابر بھائی یہ پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ اب بابر بھائی بات کریں گے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ عام ایشو ہیں ان ایڈیشن ٹو جو علی اوان ابھی کہہ رہے تھے، اس پہ میرا شارٹ کامنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو مداخلت کرنی پڑے گی۔ 13 مہینے سے ایک طرف وہ اسلام آباد جو اللیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر کی ریاست کے اندر ہے اس کا محاصرہ ہوا ہے، اور دوسرا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اسلام آباد ہے، دارالحکومت ہے، کہتے ہیں یہاں جمہوریت ہے، کہتے ہیں یہاں آئین ہے، وہاں پہ شہریوں کا محاصرہ ہوا ہے، اور 13 مہینے سے کوئی جلسہ، جلوس، احتجاج، آواز، ڈیمانسٹریشن، ریلی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم جا کے آئین کے وہ آرٹیکلز جو 5 آرٹیکلز وائلیٹ ہو رہے ہیں اور شہریوں کے حقوق معطل ہیں، آئین اگر معطل نہیں ہے تو شہریوں کے حقوق کس طرح معطل کیے جا سکتے ہیں؟ جس دور میں آخری ججمنٹ ہے مشرف دور کی، آئین معطل ہوا، انہوں نے کہا کہ بنیادی حقوق آپ معطل نہیں کر سکتے۔ میڈیا کا جو حال ہے وہ آپ جانتے ہیں کس طرح سے ان کے اوپر حملے ہیں اور پابندیاں ہیں۔
تو یہ شہر ایک معاشرے سے ہے, اس کو ہم غیر قانونی حراست سے چھڑانے کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے. ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کل سے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پہ عمران خان کی پوزیشن, پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 14 کا الیکشن ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آئین کے مطابق ہے, اس کے اوپر عمل درآمد پاکستان فوری احکامات جاری کرے. اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آئین توڑا, 90 دن سے آگے لے کے گئے سسٹم, ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے. اور اس کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ وہ ریاستی عہدیدار جن کو بلا کے کہا گیا تھا کہ آپ 27 تاریخ تک رقم جاری کریں گے الیکشن کے لیے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور ان کے سرپرستوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, جس میں وزیر اعظم بھی شامل ہوگا, وزیر خزانہ بھی شامل ہوگا, اور باقی لوگ بھی شامل ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اس ملک میں جب بھی کوئی حکمران اٹھتا ہے یا دوسرا اٹھتا ہے, اٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت کروں گا. بھائی جان, خواتین و حضرات, میں آپ کی طرف ایک ایسے چپے کی توجہ چاہتا ہوں جو چپا جس میں 13.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں, اس چپے کو کہتے ہیں پنجاب. اس چپا پنجاب میں تقریباً 5 کروڑ ووٹرز ہیں. اس کے ساتھ سیٹیں کم ہونے والی سازش پہ پھر علیحدہ بات کروں گا کسی وقت, لیکن اس چپے کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ 5.5 کروڑ ووٹروں کو ہم تحفظ نہیں دے سکتے, سیکیورٹی نہیں دے سکتے, ان کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو جو 8 کروڑ باقی بچتے ہیں ان کو آپ کیا دیں گے؟ اس لیے اس کے اوپر سیریسلی the intervention of the Supreme Court under the constitutional provisions is urgently needed, number one. اور دوسرا یہ ہے کہ اسی کے لیے عمران خان نے کال دی ہے کہ پورا پاکستان جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہم نکلتے رہیں گے, جب تک الیکشن فیئر اینڈ فری کر کے اقتدار عوام کو منتقل نہیں ہوتا ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اس کا جو دوسرا پہلو ہے, میں سپریم کورٹ کی طرف ایک اور حوالے سے بعد میں واپس آتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک سوال نامہ جاری کیا ہے جو جے آئی ٹی بنی ہے اسلام آباد میں. یہ شریف فیملی نے طے کیا ہوا ہے کہ سوائے ان کی پہلے اتفاق لوہے کی فاؤنڈرنگ ہوتی تھی اور وہ فاؤنڈری بڑھتے بڑھتے آگے منی لانڈرنگ کی فاؤنڈری میں تبدیل ہو گیا, اس کے علاوہ یہ کسی چیز کو سلامت نہیں رہنے دینا چاہتے. مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں اسلام آباد پولیس کے علاوہ 3 جو ٹاپ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے نمائندے بھی شامل کیے گئے. لیکن یہ جو سوال نامہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کسی نے تیار کیا ہے. یہ جو تندور کے انتخابی نشان پہ ووٹ کو عزت سمیت تندور میں پھینکنے کے لیے الیکشن لڑ رہی ہے خاتون, یہ اس کے نون لیگ کے میڈیا سیل کا یہ سوال نامہ ہو سکتا ہے, جس کے 3 حصے ہیں. پہلا اس کا حصہ اس کو آپ مزاحیہ کہہ سکتے ہیں. مثلا 2 سوال ہیں. آپ کے علم میں عمران کس مقدمے میں عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے؟ اب لوگ ایف آئی آر یاد کر کے گھر سے نکلیں گے اگر کسی کے پاس جانا ہے. لوگوں کو پتا ہوگا کہ کون سا مقدمہ کس دن درج ہوا ہے. یہ کیا سوال ہے تفتیش کے حوالے سے؟ اگر کوئی جرم ہوا ہے تو اس پہ سوال ہونا چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے علم میں عمران نے ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل میں جوڈیشل کمپلیکس آنا تھا, اس کا تعلق اس وقوع کے ساتھ کیا ہے؟ جو دوسرے مزاحیہ سوال ہیں ان میں سے 2 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلا یہ ہے, لاہور سے کتنے آدمی عمران کے ساتھ چلے تھے اور کتنی گاڑیاں عمران خان کے ساتھ آئی تھیں؟ اب سیاسی حصہ اس کا میں کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ 22 سوالوں میں سے میں نے آپ کے سامنے صرف 4 سوال رکھے ہیں. آپ کو اس میں سے کوئی ایسا سوال لگتا ہے جس کا مقدمے کے ساتھ تعلق ہو کہ کس نے توڑ پھوڑ کی, چھت پہ کون چڑھا تھا, کس نے پتھر مارے, گاڑی توڑنے والا کون تھا, وہ کون تھے جن کے ہاتھ میں رسیاں تھیں جو جس نے پھانسی دی جا سکتی ہے, اور وہ کون تھے جن کو یہ کہا گیا کہ اتنی فائرنگ کرو ٹیئر گیس کی کہ لوگ بھول جائیں مقبوضہ فلسطین کو؟ یہ کون ہے اور کہنے والا کون تھا؟ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کا جو دوسرا حصہ ہے.
وہ 23 سے 36 تک میں آتا ہے، لیکن میں اس کے بھی 4-5. پہلا سوال یہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ادارہ پولیس سمیت یہ سوال کر سکتا ہے؟ کوئی ادارہ پولیس سمیت یہ سوال کر سکتا ہے کسی بھی سیاسی پارٹی سے؟ پہلا سوال ہے، کیا آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے خلاف جب سے تحریک عدم اعتماد شروع ہوئی اس نے اداروں کے خلاف سازش کا بیانیہ بنانا شروع کر دیا؟ یہ اس پیشی سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ جے آئی ٹی یہ سوال کر سکتی ہے؟ آنسر از نو. مثال کے طور پہ جے آئی ٹی بنی تھی ماڈل ٹاؤن قتل عام 1 اور قتل عام 2 کے اوپر، تو اس میں وہ کیا یہ سوال کرتے تھے کہ نواز شریف نے اپنی سیاست تحریک استقلال سے جب شروع کی تو ان کو دفتر سے باہر کیوں بٹھایا جاتا تھا؟ یہ کسی نے پوچھا؟ اس لیے کہ وہ متعلقہ سوال نہیں تھا. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے عمران نے اقتدار سے باہر نکلنے کے وقت بہت سی ریلیز نکالی تاکہ حکومت کو اقتدار میں رہنے میں دشواریاں ہوں. یہ سوال کیا مقدمے سے یا فوجداری جرم سے متعلقہ ہے؟ یہ میں قوم کے لیے اور میڈیا کے لیے چھوڑتا ہوں. تیسرا جو انہوں نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب تحریک اعتماد چل رہی تھی پی ٹی آئی نے سندھ ہاؤس پر حملہ کیا اور دروازے کے اندر چلے گئے توڑ پھوڑ کر کے. کیا اس کا جوڈیشل کمپلیکس کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے؟ باقی سوال ایسے ہیں جس میں نام آتے ہیں لوگوں کے، اس میں اداروں کے نام آتے ہیں، اس میں میر جعفر میر صادق کا نام آتا ہے. یہ سوال ہیں، وہ ہماری طرف سے نہیں کہا جا رہا، اس کا آتا ہے. اس میں نیوٹرل کا لفظ آتا ہے، اس میں جانور کا لفظ آتا ہے. میں سارے چھوڑ دیتا ہوں، میں ان میں سے نہیں پڑھتا. میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں شہباز اعظم سواتی اور ان کے خلاف زہر اگلنے کے الزامات میں مقدمے درج ہوئے؟ اس کا اس وقوعے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ جے آئی ٹی ہے یا یہ نون لیگ کا کوئی پروپیگنڈا سیل ہے جو بیٹھے گا اور یہ سوال کرے گا؟ اور سرکاری ملازم سرکاری وردی میں سرکاری نوکری میں تنخواہ کے ساتھ سرکاری عہدے میں یہ سوال کر سکتا ہے سیاسی؟ جب پاکستان کے سارے ادارے یہ کہتے ہیں